اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اصل میں ایک بہت اہم مقصد کے لیے آپ حضرات کو جمع کیا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت دعوت کا کام بہت زبردست ابتلا کا شکار ہے. ابتلا کہتے ہیں امتحان. اور جب دعوت ابتلا میں ہے تو دائی اس سے زیادہ ابتلا میں ہے. اور یہ ابتلا آیا کرتی ہے اللہ کی طرف سے. کیونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے، اس لیے ہمیں یہ مجلس رکھنی پڑی تاکہ ہمارے ساتھیوں کے سامنے صحیح بات آ. ورنہ دیکھو، میری ایک بات سمجھو آپ، میں یہ بات صرف آپ سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرے سامنے تو پوری دنیا ہے، اور میں اپنا پیغام پوری دنیا کو پہنچانا چاہتا ہوں. میری نیت تو یہ ہے. ایک بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آدمی فتنے کا شکار کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا. اگر اس کے پاس علم ہوگا تو یہ کبھی فتنے کا شکار نہیں ہوگا. یہ بات سمجھنا کہ بے علم آدمی، کم علم آدمی اور غلط علم والا یہ بہت جلدی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. بہت جلدی. اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض ہے. فرض کا ہے. جو علم تمہاری ضرورت کا ہے اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. ورنہ بعض مرتبہ، دیکھو میرا جملہ نوٹ کرنا، بعض مرتبہ باطل حق کی شکل میں سامنے آتا ہے. بعض مرتبہ باطل حق کی شکل میں سامنے آتا ہے اور آدمی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا شکار ہو جاتا ہے. پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے تو سر کے اوپر کچھ بادل سا نظر آیا، اور بادل میں سے یہ آواز آئی کہ میں جبرائیل ہوں. میں کون ہوں؟ اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ریاضت اور آپ کے مجاہدے سے خوش ہو کر اللہ نے آپ کے اوپر نماز معاف کر دی. کیا کر دی بھائی؟ نماز معاف کر دی. اب پیران پیر سوچنے لگے کہ نماز تو نبی پہ معاف نہیں ہوئی، میرے پر کیسے معاف ہو سکتی؟ تو فوراً کہا کہ تو جبرائیل نہیں، تو شیطان نہیں. دیکھو علم تھا تو فوراً. تو شیطان یہیں چپ نہیں ہو گیا بلکہ اس نے بھی دوسرا داؤ ڈالا. اسی لیے بڑوں سے ایک بات سنی ہے کہ شیطان کے پاس 80,000 نورانی داؤ ہے. نورانی داؤ. اور وہ انسانوں کو اس سے شکار بناتا ہے. تو فوراً شیطان نے دوسرا داؤ ڈالا اور شیطان نے یوں کہا کہ اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو فوراً عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا کہ میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا. کہتے اگر ان کی زبان پر یہ آ جاتا کہ ہاں میرے علم نے مجھے بچایا تو اللہ ان کی ولایت چھین لی. اب بتاؤ، اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو شیطان نے نہیں چھوڑا تو میرے کو اور تمہارے کو چھوڑے گا یہ؟ اس لیے بہت ضروری ہے
کہ آدمی اپنی ضرورت کا علم حاصل کرے. اور جس زمانے میں تم زندگی گزار رہے ہو دوستو، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. ہر صبح ایک نیا فتنہ لے کر آتی. ہر صبح آپ نہیں کہہ سکتے کل صبح کیا فتنہ وجود میں آنے والا. اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ یہ آئے گا کہ آدمی رات کو سوئے گا تو ایمان والا ہوگا، صبح میں اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا، اور صبح میں کافر ہوگا شام کو ایمان والا ہو جائے گا. کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے اس وقت جو موضوع ہمارے سامنے ہے کہ جو اختلاف چل رہا ہے اس کی کھل کے بات آپ کے سامنے آ جا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے. الحمدللہ 1 مہینہ ہو گیا ہماری جماعت آپ کے پورے ضلع میں چل رہی ہے. سارے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور آپس کے مشورے سے ہم نے ایک بات طے کی کہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ موٹی موٹی باتیں ایسی پیش کر دیں تاکہ آپ کے قدم دین کی محنت پر جمے رہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرا آپ کو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے قدم موت تک اس دین کی محنت پر جمائے. سچی کہہ رہے جماعت، ورنہ اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگا دے. ایک صاحب میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ صاحب ان انتشار اور ان اختلاف کو دیکھ کر ہم نے تو اب طے کر لیا کہ دعوت کا کام ہی نہیں کرنا. میں نے کہا یہ بات آپ نے طے نہیں کی، یہ بات آپ نے طے نہیں کی، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا. کیونکہ آج تک جو کام آپ کر رہے تھے اللہ کی توفیق سے کر رہے تھے، اور ابھی آپ نے جو چھوڑا ہے وہ اللہ کی طرف سے محرومی آئی آپ کہ ہم اختلاف کی وجہ سے کام کیوں چھوڑے. چھوڑے بھائی دینا اس پہ. ہم کر رہے تھے اور آج بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور موت تک انشاءاللہ اللہ کے لیے کریں گے. ہم تھوڑی کسی شخصیت کے لیے کر رہے تھے کہ شخصیت کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں. ہم تو اور آج بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ موت تک بولو. یہ ہے اصل. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے اس کام کے بانی ہیں، ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ اس کام میں ہماری ایسی بصیرت ہونی چاہیے، ایسی استقامت ہونی چاہیے کہ ہمارا تو نظریہ اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا اندر کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کام کے بانی مولوی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ قبر سے نکل کر آویں اور آ کر ہم کو یہ کہیں کہ دعوت کا کام مت کرو، تو ہم مولوی الیاس کو یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب ہم یہ کام آخری نبی کا آخری امتی ہونے کے ناطے کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے نہیں کر رہے. یہ کام تو آخری نبی کا آخری امتی ہونے کے ناطے دوستو تمہاری زندگی کا مقصد ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو اس کو؟ ہمارے کام میں شخصیت پرستی نہیں ہے. ہمارے کام میں تو مقصد ہے، مقصد کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس امت میں پیدا کسی لیے کیا. یہ میری زندگی کا مقصد ہے. اور ذرا سے اختلاف اور ذرا سے انتشار کی وجہ سے کام کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ارے یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ مجھے بتاؤ کیا اختلاف ڈاکٹروں کے درمیان نہیں ہوتا؟ ارے ہوتا نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر کہتا ہے علاج یہ دوا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ نہیں یہ ہے، دیکھو ان کو آگے لے لو. ذرا مجمع جم کے بیٹھ، آ جاؤ آگے آ جاؤ، باہر جتنے ہیں اللہ کے واسطے آگے آ جاؤ، تھوڑا آگے ہو جاؤ، یہ ادھر سے آگے ہو جاؤ بھائی. تو آ جاؤ ایک بار درود شریف پڑھ لو.
تو میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں، کیا بات چل رہی ہے؟ ڈاکٹر، کہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے لیکن لوگ علاج کرانا نہیں چھوڑتے. وکیلوں میں اختلاف ہوتا ہے، لوگ کیس لڑنا نہیں چھوڑتے. دکانداروں میں حریفائی ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن لوگ دکان نہیں چھوڑتے. کھیتیوں میں مسائل آتے ہیں لیکن لوگ کھیتی کرنا نہیں چھوڑتے. اور دین کے کام میں مسائل آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں. ایک تو جمو اس پر اپنی نیتوں کو صحیح کرو کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کریں گے اور موت تک کریں گے اور زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے. اب اس زمانے کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو جو کام دیا ہے وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے دیا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نے اس کام کو لینے کے لیے 13 سال تک روئے. کتنے سال تک؟ 13 سال تک وہ بندہ رویا ہے. دن اور رات اللہ کے سامنے رونے میں گزری. ان کی اہلیہ کہا کرتی تھی، اہلیہ کہا کرتی تھی کہ آپ کو کیا غم ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے اگر یہ غم تجھے پتا چل جائے تو اس کمرے میں رونے والے رخ کے بجائے تو ہو جائے. اور فضائل اعمال کے شروع میں جو مقدمہ لکھا ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت بعض مرتبہ یہ شعر اپنی زبان پر کہتے تھے، کسی کی شب وصل سو کر کٹے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے. شب وصل کہتے ہیں ملاپ کی رات کو اور شب ہجر کہتے ہیں جدائی کی رات کو. حضرت فرماتے تھے کسی کی شب وصل سو کر کٹے، کبھی کسی کی شب ہجر رو کر کٹے. یا الہی میری یہ کیسی شب ہے، نہ رو کر کٹے ہے نہ سو کر، نہ رو کر کٹتی ہے نہ سو کر. بعض مرتبہ گھر والے پریشان ہو جاتے تو یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کھیتوں میں نکل جاتے اور کھیتوں میں بیٹھ کر گھنٹے روتے اور کہتے یا اللہ تیری امت کا کیا ہو، تیرے نبی کی امت کا کیا ہو. مدرسہ شروع کیا اور پہلا بچہ مدرسے کا حافظ بنا اور میوات والے حضرت کو لینے آئے کہ حضرت ہمارے بچہ اور ہمارے مدرسے کا پہلا بچہ حافظ ہوا ہے اور اس کے انعام کا جلسہ ہم نے رکھا ہے، ہم چاہتے حضرت آپ بھی اس جلسے میں تشریف لائے. مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت جو مولانا منظور نعمانی نے لکھی ہے اس کتاب میں یہ قصہ لکھا ہے کہ حضرت نے جب وہاں پہنچے اور اسٹیج کے اوپر حضرت کو بٹھایا اور جب وہ بچہ انعام لینے کے لیے آیا جو قرآن کا حافظ تھا، حضرت نے جب اس کے حلیے پہ نظر ڈالی تو کہتے وہ دھوتی میں پہنا ہوا تھا اور کان کے اندر بالی تھی. حضرت کے اندر سے چیخ نکلی یا اللہ اس امت کا حضرت کیا ہوگا. اس رونے دھونے پر اللہ رب العزت نے الہام کے ذریعے سے مسجد نبوی کے اندر بلا کر 3 دن مسجد نبوی میں قیام کروا کر، سنو میرا جملہ، باقاعدہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ مسجد نبوی میں 3 رات قیام کریں. اس زمانے میں رات کو مسجد بند ہو جاتی تھی. مسجد کے خادم سے بات کی، کہا کہ کوئی ایسی شکل نکالو کہ مجھے 3 رات یہاں ٹھہرنا ہے. اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، رات کو یہ مسجد بند ہو جاتی، رات کو یہ مسجد بند ہو جاتی. بہت سمجھانے کے بعد کہ اللہ کے نبی کی طرف سے مبشرات ہیں، بشارتیں ہیں اور بہت زیادہ ضروری کام ہیں، تو اس خادم نے کہا کہ ایک شکل ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نماز کی لمبی نیت باندھ لیں، میں دروازہ بند کر کے چلا جاؤں گا، صبح میں آ کے کھول دوں گا، باقی کھلا تو نہیں رکھ سکتا. تو ٹھیک ہے. 3 دن تک حضرت مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یا گھر کے پاس قیام کیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے یہ پورا کام حضرت مولانا الیاس صاحب کو سمجھایا. یہ وہ کام ہے. پھر حضرت اس کام کو لے کر ہندوستان میں آئے اور ہندوستان کے اندر اللہ نے اس کام کے لیے وہ جگہ منتخب کی جس کو ہم بنگلے والی مسجد کے نام سے یاد کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت نے 13 سال آنسو بہائے تھے.
پھر حضرت نے کچھ میواتی کو لے کر کام شروع کیا اور اپنا جتنا اثاثہ تھا سب لگاتے چلے گئے. جب کچھ بھی نہیں بچا تو ان میواتیوں سے کہا کہ اب ہمیں آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ گھر چلے جاؤ. تو میواتی نے کہا میاں جی اب تو جو تو کھائے گا ہم کھائیں گے اور جو تو پیے گا ہم. اب فاقوں کا سلسلہ شروع ہوا. کچھ نہیں ہے کھانے کو، ناشتے میں بھی گولر، دوپہر میں بھی گولر، رات کو بھی گولر. قربانیاں لگی ہے، گھروں میں فاقے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھروں میں فاقے کہ مہمان کھانا کھا کر اٹھتے تھے، پلیٹوں میں کھانا بچا ہوتا تھا، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اس بچے ہوئے کھانے کو لے کر اپنے گھر پہنچتے تھے اور اپنے گھر کے پردے کے پیچھے دیتے تھے، کیونکہ گھر والے بھی بھوکے ہوتے تھے. گھر والے اور مولانا یوسف صاحب دونوں ہاتھ دھو کر دسترخوان بچھا کر اس پلیٹ کو لے کر بیٹھتے. ابھی تو پہلا نوالا نہیں توڑا ہوتا کہ باہر سے آواز آتی، ارے بھائی دوسری جماعت آ گئی، اگر کھانا ہو تو بھیج دو. کہتے کہ یہ ہاتھ دھویا ہوا یہ اس دسترخوان سے بغیر کھڑے ہو جاتے اور اس پلیٹ کو دوبارہ باہر. مرکز جو بنتا ہے نا وہ قربانی سے بنتا ہے. ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی لگی ہے، تب جا کے اللہ نے دعوت اللہ کو پوری دنیا کا مرکز بنایا ہے. اعلان کرنے سے بن جاتا ہے، کہہ دینے سے بن جاتا ہے؟ ارے وہاں تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب جا کے لوگوں کا مرجع اس مرکز کی طرف ہوتا ہے. منو من آنسو بہے ہیں اور ہزاروں کی ہڈیاں دھلی ہے دوستوں، اور ہزاروں گھر پاکے سے رہے ہیں، تب جا کے اللہ نے یہ محنت کو وہاں سے چلا. یہ وہ خاندان ہے جو صدیقی خاندان ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے. اللہ کے نبی فرماتے تھے میں نے سب کا حق ادا کر دیا مگر ابوبکر کا حق تو اللہ ہی ادا کر. ایسے ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ڈھیل نہیں، کوئی بان چھوڑ نہیں کہ اس امت پر حضرت الیاس صاحب اور ان کے خاندان کا جو حق ہے یہ امت قیامت تک ادا نہیں کر سکتی ادا. اس آدمی نے اپنی اولاد کے لیے نہیں رویا، وہ تمہارے لیے رویا ہے. کروڑوں کی زمینیں تھی، زمینیں، ہاں کوئی غریب نہیں تھے، وہ زمینوں کے مالک تھے وہ، لیکن قسم خدا کے اس دین کے خاطر اس آدمی نے اپنا سب کچھ لگا دیا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت کو فکر ہوئی کہ اب اس کام کا کیا ہوگا. حضرت نے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب کے بھتیجے بھی ہیں اور سمدھی بھی ہیں. مولانا زکریا صاحب کی دونوں لڑکیاں مولانا یوسف کے نکاح میں تھی، ایک طرف سے بھتیجے بھی ہیں اور ایک طرف سے سمدھی بھی. اور اس وقت ایک مقام کا حضرت کا، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور شیخ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کو بلا کر کہا کہ مجھے فکر ہے اب اس کام کو کون سنبھالے گا. اس وقت حضرت کے 6 خلیفہ تھے، ایک حافظ مقبول صاحب تھے، ایک حافظ ضامن صاحب تھے، ایک معاشرہ رحمت اللہ علیہ تھے، ایک مولانا احتشام الحسن صاحب تھے، باقی 2 کے نام میرے ذہن میں نہیں. حضرت نے ان 6 خلفاء میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا. اب مشورہ ہوتا رہا حضرت عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اور مولانا زکریا صاحب کے بارے میں کیا کیا جائے. آخر میں بات 2 پر آئی. دیکھو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو شروع سے پوری کہانی سمجھ میں آئے.
آخر مشورے میں اتفاق نہیں ہو سکا تو دونوں مولوی الیاس صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حافظ مقبول صاحب کو ہم امیر بناویں یا مولانا یوسف صاحب کو امیر بنائیں. تو اس ٹائم مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ حافظ مقبول کے اوپر میوات اتنا جمع نہیں ہوگا جتنا مولوی یوسف کے ہاتھ پر جمع ہو. تو میرا فیصلہ ہے کہ یوسف امیر ہے. اور فیصلہ ہو گیا. اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا آ بیٹا یوسف گلے مل لے ہم تو چلے. لکھا ہے کتابوں میں بس وہ گلے لگانا اور وہ ایسا گلے لگائے ہیں کہ پوری فکریں حضرت مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا یوسف پر منتقل ہوئی اور بالکل عین سیرت کے مطابق عمل ہوا کہ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے جاتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے مصلی پر کھڑا کریں. ورنہ آپ قیامت تک آنے والے کو بتا دیا کہ میرے بعد اس مصلی کا حقدار ابوبکر رضی اللہ عنہ. ایسے ہی مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور پھر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 20 سال اس کام کو لے کر چلتے رہے. اسی میں یہ آزادی کا دور بھی آیا اور زبردست حالات نظام الدین میں اطراف میں ان حالات میں جمے رہے. لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت اب تو ہندوستان میں اسلام ختم مسلمان ختم اب جو ہوگا پڑوس سے ہوگا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہندوستان سے نہیں جائیں. 20 سال تک وہ بندہ محنت کرتا رہا اور جیسے ان کے باپ نے قربانی دی بالکل اسی طرح. بلکہ بعض جگہوں پر لکھا یہ بات محقق ہے کہ ان 20 سال کے اندر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 16 راتیں اپنے گھر کے بستر پر گزاری. صرف 16. مولانا علی میاں ندوی علیہ رحمہ فرماتے کہ میں بار بار کہتا حضرت گھر چلے جاؤ حضرت گھر چلے جاؤ. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہوتا کہ میں نے لوگوں کو تشکیل کر کے 4 مہینے کے لیے نکالا ہے اور میں خود گھر جا کر بستر پہ سو جاؤں گا قیامت کے دن اللہ کو کیا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ بیمار اور حضرت جو ہے روانگی کی بات کر رہے ہیں واپسی کی بات کر رہے ہیں. علی میاں صاحب کہہ رہے حضرت ذرا خبر تو لے لو. حضرت کہہ رہے انشاءاللہ فرصت ملتے ہی لے لیں گے. انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھیجا. تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے کہا کہ نہیں یوسف کو کچھ مت کہو وہ تو کام میں لگا ہے اور میں نے اپنی طرف سے انہیں اجازت دی. کام تو مجاہدوں کا ہے. اڑتالیس سال کی عمر میں پڑوس کا سفر ہوتا ہے. 1965 2 اپریل کا دن حضرت 2.5 گھنٹہ بیان کرنے کے بعد ناشتے پر پہنچتے ہیں اور ناشتہ کرنے کے بعد ایک دم سے قے ہوتی ہے اور طبیعت بگڑتی ہے اور لے کر ہاسپٹل کی طرف چلتے ہیں اور راستے میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو. 2 اپریل 1965 اچانک 48 سال کی عمر میں. اب اللہ جانتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر کرنے کا وقت نہیں ملا لیکن اس ٹائم حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ مشورے سے حضرت مولانا انعام صاحب کو امیر بنایا اور یہ حضرتی ثالث مقرر ہوئے. اور اللہ نے ایسی صلاحیت دی مولانا انعام صاحب پر. ایک واقعہ آپ کو بیچ میں سنا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مولانا انعام صاحب کیا شخصیت تھی. یہ بھی شاید مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت میں لکھا ہے کہ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں سے سب کو باہر نکال دیا. سب کو کہ تم سب چلے جاؤ اور میرے پاس ایسے بندے کو چھوڑ کر جاؤ جو مجھے فرشتے اور شیطان میں فرق بتا سکے.
کہ اس وقت میرے پاس شیطان بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے، تو ایسے بندے کو میرے پاس چھوڑو جو مجھے شیطان اور فرشتے میں فرق بتا سکے۔ کسی نے کہا حضرت ایسا کون بندہ ہمارے میں ہے؟ تو حضرت مائیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انعام کو چھوڑ دو، انعام کو۔ اب سوچو اس وقت وہاں انعام صاحب کی عمر صرف 28 سال کی تھی، تو آدمی کیسا اللہ والا ہوگا؟ حضرت وہاں انعام صاحب امیر بن گئے، اور تقریباً 30 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ 30 سال کے بعد تقریباً 1992 میں حضرت کا سفر ہوا رائے ونڈ کا۔ دیکھو مسئلہ اب یہاں سے شروع ہوا۔ تو رائے ونڈ کے اندر بعض ساتھیوں نے جمع ہو کر حضرت کا یہ ذہن بنایا کہ حضرت آپ کی عمر تقریباً 80 سال ہو گئی ہے، جانا تو دنیا سے ہر ایک کو ہے، آپ اپنے پیچھے اپنے بیٹے زبیر، وہاں زبیر صاحب کو اگر امیر بنا دے تو وہ بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں تو اللہ والے تھے، وہ فیصلہ کر لیتے تھے، امت تسلیم کر لیتی تھی۔ اب معاملہ کچھ اور ہے۔ اس ٹائم یہ جملہ سننا، دیکھو یہ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو اور موبائل بند کر دو اللہ کے واسطے، کیونکہ بات اگر دھیان سے نہیں سنو گے تو پھر بات کچھ اور سمجھ میں آئے گی، اور بڑی مشکل سے ہم نے بھی وقت نکالا ہے آپ کو، اور آپ لوگ بھی قربانی دے کر آئے۔ اس ٹائم حضرت جی کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ بھائی اس کا فیصلہ تو ہم مرکز نظام الدین میں بیٹھ کر کریں، یہ فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا، اور یہ اس کام کی بنیادی اصول ہے کہ اس کام کا ہر فیصلہ بنگلے والی مسجد میں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا، انشاءاللہ قیامت تک اللہ پاک اس کو آباد رکھے۔ حضرت نے بالکل منع کر دیا کہ بھئی ہم ہندوستان جائیں گے اور وہاں جا کر وہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ مشورہ کریں۔ حضرت اس کے بعد واپس آئے اور مرکز نظام الدین میں مولانا عبید اللہ خان صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے آدمی تھے جو مدرسہ پڑھاتے تھے اور حضرت کے خاص مشیر تھے۔ حضرت نے ان کے سامنے بات رکھی کہ حضرت کہ ایسی ایسی بات ہوئی پڑوس میں، تو وہاں عبید اللہ خان صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بہترین جواب دیا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ تقریباً 30 سال سے ہوں، میں نے کبھی آپ کو سیرت کے خلاف کوئی کام کرتے نہیں دیکھا، تو میری رائے یہ ہے کہ آپ سیرت کے مطابق چلیں، اور سیرت یہ کہتی ہے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے جانے سے پہلے 6 احباب کی ایک شورا بنائی تھی، جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ 6 کی شورا بنائی، اور کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد سنو تم 6 بیٹھ کر اپنا امیر طے کر لینا، اور اگر رائے موافق ہو جائے 3 کی تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہو فیصلہ اس طرف کر۔ یہ کس نے کیا؟ ارے ایک بار بول دو، حضرت عمر رضی اللہ۔ تو مولانا عبید اللہ خان صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنائی کس کو؟ حضرت جی کو، کہ آپ بھی حضرت عمر کی سیرت اپنائیں اور اپنے بعد ایک شورا بنا لیں جو آپ کے انتقال کے بعد اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اس کے بعد 1993 کے اندر 93 کے اندر حضرت کا سفر ہوا حج کا، اور حج میں ساری دنیا کے ذمہ دار جمع ہوتے۔ اس وقت حضرت نے یہ بات رکھ کر 8 آدمی کی شورا بنائی۔ کتنے آدمی کی بولو؟ اس میں کون کون؟ سب سے پہلے نمبر پر مولانا اظہار صاحب، دوسرے نمبر پر مولانا زبیر صاحب، تیسرے نمبر پر مولانا عمر صاحب، چوتھے نمبر پر میاں جی محراب صاحب، یہ 4 ہندوستان سے، اور پڑوس سے مولانا مفتی زین العابدین صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب اور بھائی افضال صاحب، ان 3 کو پڑوس سے لیا،
اور حاجی عبد المقیت صاحب یہ بنگلہ دیش کے تھے. ایک بنگلہ دیش سے لیا, 3 پڑوس سے لیے اور 4 ہندوستان سے لے کر 8 کی شورا بنائی. اور اس حج کے سفر کے بعد ملیشیا کی حاضری تھی نظام الدین میں, تو حضرت نے ان کو کہا کہ ملیشیا والے آ رہے ہیں, آپ لوگ بھی نظام الدین پہنچ جاؤ تاکہ وہاں بیٹھ کر ہم مشورہ کریں. تو حضرت کے کہنے پر یہ 8 ساتھی نظام الدین جمع ہوئے, اور نظام الدین کے اندر جب مشورے میں بیٹھے تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ 8 تو ہے ہی, 2 کا اور اضافہ کر لو. ایک مولانا سعد صاحب اور ایک میاں جی مہراج صاحب, اور 8 میں 2 ملا کر 10 کر دیے. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ 10 آدمی کی شورا بنائی. اب انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے شورا تو بنا لی, آپ رہیں گے تو آپ امیر رہیں گے, اگر آپ نہیں رہے تو حضرت نے کہا کہ اگر میں نہیں رہوں تو تم اپنے میں سے ایک کو فیصل یعنی امیر بنا دینا. بالکل سیرت عمر فاروق پر عمل کرتے ہوئے حضرت مولانا انعام صاحب نے یہ 10 آدمی کی شورا بنائی. ایک بار پھر گنا دو, مولانا اظہار صاحب, مولانا زبیر صاحب اور میاں جی مہراج صاحب, مولانا عمر صاحب اور مولانا سعد صاحب, یہ 5 ہندوستان کے. پڑوس سے حاجی عبد الوہاب صاحب, مفتی زین العابدین صاحب, مولانا سعید احمد خان صاحب اور بھائی افضال صاحب. کتنے ہوئے؟ 9 ہو گئے. اور ایک جو ہے حاجی عبد المقیت صاحب کو بنگلہ دیش سے. اب یہ بات طے ہے کہ یہ شورا جو بنی تھی حضرت کے بعد امیر کے منتخب کرنے کے لیے بنی. اب یہ پروپیگنڈا چلانا کہ حضرت نے کام کو شورا کے حوالے کیا تھا, کام کو شورا کے حوالے کیا تھا, اور اس کے لیے دلیل پیش کرنا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ. آپ تھوڑی دیر سوچو, ارے کتنے سے جاہل آدمی بھی اگر یہ بات کو سوچے کہ اگر مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرے بعد یہ کام شورا کے تابع چلے گا, تو پھر مولانا یوسف صاحب کو اور مولانا انعام صاحب کو بھی امیر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ جب مولوی الیاس نے کہہ دیا کہ میرے بعد یہ کام شورا کے مشورے سے چلے گا, ملفوظ تو مولوی الیاس کا ہے, اور انہوں نے زندگی میں کہا ہوگا کہ مرنے کے بعد قبر میں کہا ہوگا, ارے زندگی میں کہا ہوگا. اور اس کے بعد مولوی یوسف صاحب امیر بنے نہیں بنے, ارے مولانا انعام صاحب امیر بنے نہیں بنے. پھر یوں کہنا کہ مولوی الیاس صاحب نے کہا تھا کہ کام شورا کے مشورے سے چلے گا, کس کو بے وقوف بنا رہے آپ؟ کس کو بنا رہے آپ؟ پھر حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا جب 1995 میں انتقال ہوا اور اتفاق سے اس وقت پوری شورا نظام الدین میں جمع ہو گئی سوائے بھائی افضال صاحب کے. دیکھو میں بہت پکی بات کر رہا ہوں, بھائی افضال صاحب کو ویزا نہیں ملا اور بھائی افضال صاحب نہیں پہنچ سکے. اس کے علاوہ حضرت کی 9 آدمی کی شورا بالکل نظام الدین میں موجود تھی, اور حضرت کی تجہیز و تکفین کے بعد اور تدفین کے بعد یہ شورا ایک کمرے میں بیٹھی 9 آدمیوں کی, اور انہوں نے 3 دن بیٹھ کر مشورہ کیا ہے. اور اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ مشورہ ہوا کہ نہیں ہوا. ابھی واٹس ایپ پر ایک آڈیو وائرل ہوا تھا 1 سال پہلے. حاجی عبد الوہاب صاحب, یہ حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت کے بعد جب ہم مشورے کے لیے بیٹھے تھے تو مولانا سعد صاحب نے یہ رائے دی تھی کہ اگر آپ مولانا زبیر صاحب کو امیر بنائیں گے تو میرے ساتھ والے کٹ جائیں گے, اور اگر مجھے امیر بناؤ گے تو مولانا زبیر کے ساتھ والے کٹ جائیں گے. امانت داری سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, یہ رائے کب دی جا سکتی ہے؟ جب مشورہ امیر بنانے کا ہو رہا ہو تبھی دی جا سکتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ مولانا صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے امیر بنا دو گے تو مولانا زبیر صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ کٹ جائیں گے, اور اگر آپ مولانا زبیر کو امیر بناؤ گے تو میرے ساتھ والے کٹ جائیں گے. یہ رائے اس وقت دی جائے جب یہ پوچھا جائے کہ بھائی بتاؤ امیر کون ہو. اگر کام شورا کے حوالے ہو گیا
تو پھر امیر بنانے کے لیے 3 دن تک مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بتاؤ نا، ٹھیک کر رہے تھے 3 دن تک. اور اس پوری شورا کے اندر سب سے معمر جو ساتھی تھے وہ میاں جی مہراج صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، اور ان 9 کے 9 نے مل کر میاں جی مہراج صاحب کو فیصل بنایا تھا. حاجی عبد الوہاب صاحب کی رائے تھی مولانا سعد صاحب امیر ہو، مولانا سعید احمد خان صاحب کی رائے تھی مولانا زبیر صاحب امیر ہو. دونوں طرف کی 3 رائے چل رہی تھی، 3 رائے ہو گئی تھی. 9 آدمی میں سے 3 نے رائے دی کہ مولانا زبیر صاحب امیر ہو، 3 نے رائے دی کہ مولانا سعد صاحب امیر ہو. مولانا سعد صاحب کی رائے یہ تھی کہ اگر کسی کو بھی امیر بناؤ گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، اور مولانا زبیر صاحب خاموش تھے اور بار بار حاجی صاحب مولانا اظہار الحسن صاحب سے کہہ رہے تھے بھائی آپ رائے دے دو. وہ خاموش تھے، وہ کہہ رہے تھے بھائی خاموشی کا وقت نہیں ہے، بتاؤ کیا ہے. 3 دن تک 3 دن تک یہ بات چلی. اور 3 دن کے بعد، میں یقین سے کہہ رہا ہوں 3 دن کے بعد میاں جی مہراج صاحب تشریف لائے باہر، اور نظام الدین کی جو مسجد کی کرسی ہے اس کرسی پر بیٹھ کر یہ فیصلہ سنایا. فیصل وہ تھے، تو یہ فیصلہ سنایا کہ اب کے بعد اس کام کو لے کر حضرت مولانا اظہار صاحب، مولانا سعد صاحب اور مولانا زبیر صاحب چلیں گے. کہ ایک امیر پر اتفاق نہیں ہو پایا تو اس کام کے لیے 3 امیر طے ہو. کہ مولانا اظہار صاحب بڑے ہیں، مولانا اظہار صاحب کام کو لے کر چلیں گے، اور مولانا سعد صاحب اور مولانا زبیر صاحب ان دونوں کا ساتھ دیں گے. اب یہ بات میاں جی مہراج صاحب نے فیصلہ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا سعد صاحب امیر کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں نظام الدین کی 4 دیواری کے اندر میاں جی مہراج صاحب نے بنایا. بولو اس کا کوئی جواب ہے آپ؟ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ آپ خود وہاں تھے، اعتراض کرنے والے تو اس ٹائم 4 دیواری میں تھے. آپ کو نہیں پتا کس نے بنایا؟ مولانا اظہار صاحب کا انتقال ہو گیا 6 مہینے کے بعد صرف. اس کے بعد سے 18 سال تک مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب اس کام کو لے کر چلتے رہے. 3 دن یہ فیصل ہوتے تھے، 3 دن یہ فیصل ہوتے تھے، لیکن کوئی اہم مسئلہ آ جاتا مولانا سعد صاحب بغیر مولانا زبیر صاحب کے فیصلہ نہیں کرتے، اور مولانا زبیر صاحب بغیر مولانا سعد صاحب کے فیصلہ نہیں کرتے. یہ محبت تھی دونوں. ایک مسئلہ آیا ملک کا، سنو، ایک مسئلہ آیا ملک کا، اور مولانا سعد صاحب گئے ہوئے تھے کاندلا. اب مشورے میں بات آئی تو مولانا زبیر صاحب نے کہا بھائی اس کو رکھ لو، کل دیکھ لیں گے. اتفاقاً دوسرے دن بھی مولانا سعد صاحب نہیں آئے، تو ان مقیمین نے پھر یہ مسئلہ رکھا مشورے میں. دیکھو دھیان دو، یہاں دھیان دو، بات تھوڑی گہری ہے، تھوڑی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن تھوڑا سا جم کے بیٹھو. میں آپ کو بہت عجیب بات سنانے جا رہا ہوں. دوسرے دن بات رکھی تو مولانا زبیر صاحب نے پھر کہا اس کو کل دیکھ لیں. تیسرے دن بھی مولانا سعد صاحب نہیں آئے تو پھر ان مقیمین نے بات رکھی تو مولانا زبیر صاحب کو خلاصہ کرنا پڑا کہ بھائی یہ بات مولانا سعد صاحب کے آنے کے بعد طے ہوگی، ابھی نہیں ہوگی. دونوں لے کر چل رہے تھے اور کام چل رہا ہے. میرے دوستو اتفاقاً 18 مارچ سن 2014، 18 مارچ سن 2014 کو مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا. اب بتاؤ فیصل کون بچا؟ ارے بولو تو صحیح، سعد صاحب بچے کہ نہیں بچے؟ یہ کہتے ہیں کہ کون بنایا؟ ہم نے کہا بنایا نہیں، بچے ہیں یہ تو. بچے ہیں، بنایا تو میاں جی مہراج صاحب نے تھا. یہ سب دماغ میں سے نکال دو، یہ باتیں گھمانا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج جتنا چل رہا ہے سب جھوٹ ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ اس زمانے کا واٹس ایپ ہے. سب سے بڑا جھوٹ، سچی کہتا ہوں، سب سے بڑا جھوٹ. ابھی کل کی بات میں بتاؤں، کل کی بات، دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ کے اوپر باقاعدہ
دیوبند کی طرف سے وضاحت نامہ کسی نے لکھ کر واٹس ایپ پہ ڈال دیا. مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ وضاحت نامہ ڈالا تو کہ ہمیں تو علم بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کسی نے فوٹو اسکین کر کے اس کے اوپر لکھ کر ڈال دیا. بات ہے, میں آپ کو بھی بتا دوں, وہاں مفتی صاحب کی اس پر دستخط ہے, وہاں ارشد مدنی صاحب کی دستخط ہے, وہاں سعید صاحب کی دستخط ہے, اور بالکل وہی اور ہے جعلی فراڈ. کس کے اوپر اعتبار کرے؟ تو وہاں زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, اس کے بعد اب چونکہ امیر بچ گئے وہاں صاحب, اس کے بعد جب یہ پڑوس کا اجتماع ہوا رائے کا, اس میں یہ سارے احباب پہنچے, اور وہاں جا کر انہوں نے حاجی عبدالوہاب صاحب کے سامنے بات رکھی کہ بھئی ہمیں بڑی تکلیف ہے, یہ ہے وہ ہے, ساری باتیں رکھ کر انہوں نے کہا کہ بھئی جو شورا بنائی تھی اس شورا کی تکمیل ہو جائے. آپ اگر مولانا طارق جمیل صاحب ایک معتبر آدمی ہے, آپ اس کی آڈیو سنو, میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں, اس کی آڈیو سنو. اس کے اندر وہاں طارق جمیل صاحب نے کہا کہ ہم نے شورا بنائی اور شورا بنا کر لے جا کر حاجی صاحب کے سامنے رکھی, حاجی صاحب نے اس پر دستخط کیے, اس کے بعد ہم مولانا سعد صاحب کے پاس گئے تو مولانا سعد صاحب نے اس شورا کو رد کر دیا. جس نے سنا ہوگا سنا ہوگا. اب یہ پورے جملے میں دیکھنا, مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے شورا ہم نے بنائی. کس نے بنائی؟ نہ حاجی صاحب نے بنائی, نہ مولانا سعد صاحب نے بنائی. جو 10 آدمی تھے نا, 10, ارے جو مولانا انعام صاحب کی شورا کے 10, اس میں سے 8 کا تو انتقال ہو گیا ہے. کتنے کا انتقال ہو گیا؟ مولانا اعزاز صاحب کا انتقال ہو گیا, میاں جی محراب صاحب کا انتقال ہو گیا, مولانا عمر صاحب کا انتقال ہو گیا. ارے ہو گیا نہیں ہو گیا؟ مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا, مفتی زین العابدین صاحب کا انتقال ہو گیا, مولانا سید احمد خان صاحب کا انتقال ہو گیا, بھائی افضل صاحب کا انتقال ہو گیا, حاجی عبد المقید صاحب کا انتقال ہو گیا. 8 تو گزر گئے, بچے کتنے؟ کون؟ مولانا سعد صاحب اور حاجی عبدالوہاب صاحب. اور مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے کہ مشورہ ہم نے کیا, شورا ہم نے بنائی, اور پھر حاجی صاحب کے پاس گئے. ارے بھائی تم رائے گنج میں بیٹھے تھے تو تم حاجی صاحب کو اور مولانا سعد صاحب کو اپنے مشورے میں کیوں شریک نہیں کیا؟ کیوں شریک نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ منظور ہونے والی نہیں ہے. تو آپ نے تیسری پارٹی نے مشورہ بنا دی اور پوری دنیا کو کہہ رہے کہ شورا بن گئی. ارے بنایا کس نے؟ وہاں شریف صاحب کو کسی نے فون کیا حضرت وہ شورا, تو وہاں شریف صاحب نے کہا کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا, نام کس نے رکھا؟ ارے بچہ پیدا نہیں ہوا بھی تو. وہاں سعد صاحب نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ دیکھو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس کے اندر ہم عالمی شورا رکھیں. ملک کے حالات یہ نہیں ہیں. مولانا ارشد مدنی صاحب دامت و برکاتہم جب نظام الدین تشریف لائے تو حضرت نے ان کے سامنے کھل کے بات رکھی کہ حضرت آپ بتاؤ, اگر ہماری بنگلے والی مسجد کی کمیٹی میں اگر پڑوس کا کوئی فرد اگر ممبر بن گیا تو کیا ہم ہندوستان کی حکومت میں شک کے دائرے میں نہیں آئیں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مولانا سعد صاحب نے اس کو سامنے رکھ کر کہا کہ ہمارے یہاں عالمی مشورہ ہے, عالمی شورا نہیں ہے. عالمی مشورہ بالکل ہے. رائے گنج کا اجتماع ہمارا عالمی مشورے کی جگہ ہے, بنگلہ دیش کا اجتماع ہمارے عالمی مشورے کی جگہ ہے, اور حج کا موقع یہ ہمارے لیے عالمی مشورے کی جگہ. یہ 3 جگہوں پر عالمی مشورہ ہوگا, اور شورا جو ہوگی وہ ہندوستان کی الگ ہوگی, پڑوس کی الگ ہوگی, اور ککرائی کی الگ ہوگی. پھر حضرت نے کہا کہ پڑوس کی شورا بنی ہوئی ہے, ککرائی کی بنی ہوئی ہے, البتہ ہندوستان کے اندر شورا نہیں ہے. انشاءاللہ ہندوستان جا کر ہم اپنی ہندوستان کی شورا کی تکمیل کر لیں گے. ارے بولو غلط بولا صحیح بولو. اب 2015 کو دیکھو, اب سنو, 2015 کو نومبر میں یہ سارا ماجرا بنا اور سارے لوگ ہندوستان تشریف لائے. تاریخ یاد رکھنا, 6، 7، 8 دسمبر سن 2015 کو پورے ہندوستان کے پرانوں کا جوڑ تھا نظام الدین. تاریخ یاد رہے گی, 6، 7، 8 دسمبر سن 2015
اس میں 7 دسمبر کو مغرب سے عشاء تک حضرت نے اس امور پر مذاکرہ کیا کہ بھئی ہم حاجی صاحب سے کہہ کر آئے ہیں کہ ہندوستان کی ہم شورا بنائیں گے. اب چونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں, ہمیں ہندوستان کی شورا بنانی چاہیے. تو آپ لوگ رائے دیں کہ کیا کریں. تو حضرت مولانا صاحب کی منشا یہ تھی, رائے یہ تھی, سنو, کہ ہر صوبے سے 2 آدمی لیے جا رہے. ہماچل کا 2 ہو, پنجاب کے 2 ہو, ہریانہ کے 2 ہو, گجرات کے 2 ہو, اور 50 آدمی کی شورا ہو. تو پھر ساتھیوں نے رائے دی کہ حضرت اگر 50 آدمی کی شورا بنا دو گے تو اگر مشورہ کرنا ہوگا تو ہم کب تک بلاتے رہیں گے اور لوگ کب تک یہاں آتے رہیں گے. اگر نظام الدین کی شورا بنانی, مولانا ابراہیم صاحب کی یہ رائے تھی کہ اگر نظام الدین کی شورا ہی بنانی ہے تو نظام الدین کے اندر جو مقیمین ہیں ان میں سے شورا بنے. تو شورا چلانے والوں, شورا کا مطلب سمجھو. یہ شرط تھی کہ نظام الدین میں جو مقیم ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی یہاں گزاری ہے, ایک شرط یہ کہ مقیمین یہاں کی شورا میں ہو, اور دوسری شرط مولانا ابراہیم صاحب نے لگائی کہ جو مولانا انعام صاحب کے زمانے سے یہاں ہے وہ شورا میں ہو. ہمارا صاحب نے کہا ٹھیک ہے, بتاؤ کون کون ہو. اب نام طے ہونے شروع ہو. مولانا ابراہیم صاحب, مولانا احمد لاڈ صاحب, مولانا ظہیر الحسن صاحب, اس کے بعد نام آیا مولانا سعد صاحب, اس کے بعد نام آیا مولانا یعقوب صاحب, اس کے بعد نام آیا میاں جی عظمت صاحب, اس کے بعد نام آیا پروفیسر عبدالعلیم صاحب, اور اس کے بعد نام آیا مولانا عبدالستار صاحب. کتنے ہو گئے؟ گنتے نہیں ہو آپ؟ 8 ہو گئے. یہ 8 کی شورا بن گئی. پھر حضرت مولانا صاحب نے ایک رائے رکھی کہ اگر اس کے اندر میرے بیٹے مولوی یوسف کو لے لے, یہ ابھی سال لگا کر آیا ہے, اگر یہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کام کو سیکھے گا. تو سب نے, جتنے بیٹھے تھے سارے کے ساروں نے ایک زبان ہو کر متفق ہو گئے کہ بالکل یہ لینا ہی چاہیے. اب 8 کی شورا بنی, اور مولانا یوسف صاحب جو مولانا صاحب کے بڑے لڑکے, ان کو ساتھ میں رکھا. اس شورا کا پرچہ لکھا گیا, سنو, اور حضرت جی نے, مولانا صاحب نے مولانا ابراہیم صاحب سے اور مولانا لاڈ صاحب سے کہا اس پر دستخط کرو. انہوں نے کہا دستخط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہا نہیں, دستخط کرو. دستخط کروائی تینوں کی. مولانا یعقوب صاحب کی بھی دستخط ہے, مولانا لاڈ صاحب کی بھی دستخط ہے, اور مولانا ابراہیم صاحب, ان کے سامنے شورا بنی ہے. 7 دسمبر کو مغرب کے بعد یہ مشورہ ہوا. 8 دسمبر کو صبح میں دعا سے پہلے اس کی تکمیل ہوئی. اور پھر ایک رائے آئی تھی جو عینی شاہد, آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں میں, جنہوں نے آنکھوں دیکھا ان کی کارگزاری ہے کہ صبح میں ایک بات آئی کہ مولانا جمشید صاحب, بھائی مشتاق صاحب ممبئی, اور مفتی شہزاد صاحب اوکھلا, ان تینوں کو بھی شورا میں لیا جا رہے ہیں. لیکن فوراً انہوں نے یہ رائے رکھی کہ بات یہ تھی کہ جو مولانا انعام صاحب کے زمانے سے یہاں ہے وہی رہے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہمارا صاحب نے کہا ٹھیک ہے, آئندہ ان کو بڑھا لیں گے, ابھی یہ رہنے دو. یہ پرچہ بھائی فاروق صاحب بنگلور والوں نے, سنو جملہ اور پوری دنیا سنے, بھائی فاروق صاحب بنگلور والوں نے یہ پرچہ لکھا ہے, اور اس پرچے پر ان حضرات کی دستخط کر کے یہ پرچہ حضرت مولانا صاحب کے کہنے پر رائے حاجی عبدالوہاب صاحب کی طرف بھجوایا. اور یہ شورا کے مشورے سے حضرت آج تک کام کر رہے ہیں. اب آپ یوں کہو کہ کس نے بنایا, اس کا جواب مل گیا. شورا تو نظام الدین میں بنی ہوئی ہے. اب آپ لوگ وہاں کے مشورے میں شریک نہیں ہوتے, بھول آپ کی ہے کہ ان کی ہے. پوری شورا بنی. اور اس کے بعد آگے سنو, دسمبر کی 8 تاریخ کو شورا بنی, پرچہ گیا. دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون اور جولائی, کتنے مہینے ہوئے؟ ارے 5 اور 3, 8 مہینے تک یہ حضرات نظام الدین میں رہے. کوئی اختلاف نہیں تھا, کام بھی کر رہے تھے. اور رمضان کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہوا, ہنگامہ ہوا, مار پیٹ ہوئی, بس ایک بہانہ بنا کر انہوں نے مرکز کو چھوڑ دیا. نہ شورا تھی نہ کچھ تھا, کوئی نہیں, بس بہانہ بنایا.
اور پھر آواز لگائی کہ شورا شورا. ارے شورا بھی بنی، امیر بھی بنا. تو یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ ماں سعد صاحب جو امیر ہے وہ مشورے سے ہیں، اور ماں سعد صاحب کی شورا ہے. اور ماں سعد صاحب اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کرتے، یہ شورا سے فیصلہ ہوتا ہے. آپ لوگ جاؤ نظام الدین اور جا کر مشورے میں بیٹھو، بہت ساری باتیں تو تجویز میں طے ہو جاتی. حضرت تو صرف اتنا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. کوئی چیز بدلنے جیسی ہے تو اس کے بارے میں مذاکرہ کرتے اس کو بدل دیا جاتا ہے. اب یہ پوری دنیا میں چلانا کہ ایک آدمی اپنی چلا رہا ہے، بھائی کیا چلا رہا ہے، کیا چلا رہا ہے؟ تو یہ ساری باتیں دوستو آپ کے سامنے آ گئی کہ کس طرح شورا بنی، کس طرح امیر بنا، اور کس طرح نظام الدین میں کام چل رہا ہے. اب اگر کچھ لوگ وہاں سے الگ ہو کر یہ کہوے کہ نہیں نہیں بھائی یہ غلط ہے، تو کہتے ہیں کہ جو کام برسوں سے چل رہا ہے وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی تحقیق کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ الگ ہو کر اگر اپنی دکان چلانا چاہتے تو ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے ان کے الگ ہونے کی وجہ کیا ہے. تو یہ کہوے کہ بھائی مشورہ شورا بننی چاہیے، اور شورا میں باری باری فیصل بننا چاہیے. اور کون بننا چاہیے، کون بننا چاہیے؟ تو نام بھی اپنے ہی پیش کرتے ہیں. لو یہ کوئی بات ہے؟ ارے بھائی ایک آدمی دوسرے کے لیے لڑے تو سمجھ میں آتی بات. آپ یوں کہو کہ پونا ضلع کی شورا میں مجھے دو، یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ ہم تو چھوٹے بن کر کام کریں، موت تک کریں. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جو قربانی پہ نظر کرے گا وہ مقام چاہے گا، اور جس کو مقام نہیں ملے گا وہ فتنہ کھڑا کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ قربانیوں پہ نظر نہیں، کوتاہیوں پہ نظر کرو. کتنے گز چھوٹ گئے، کتنی تعلیمیں چھوٹ گئی، کتنے 3 دن چھوٹ گئے، کتنے سال کے چلے ہم کھا گئے، اور قربانی دیکھ رہے ہیں. یہ جملے ہیں. ہم 40 سال سے کام کر رہے ہیں، ہم 50 سال سے کام کر رہے ہیں، ہم پرانے ہیں، اور لوگ بھی ان کے پیچھے ہیں کہ پرانے غلط ہو سکتے ہیں، پرانے غلط ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے دوستو، کیوں نہیں ہو سکتے مجھے بتاؤ. سیرت میں بات ملے گی آپ کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگی ہے اور منافقوں نے زنا کی تہمت اڑائی ہے. ارے اڑائی کہ نہیں اڑائی؟ اس وقت منافقوں کا ساتھ دینے والے حضرت حسان اور حضرت مستہ، یہ دونوں صحابی جو بدری ہے، یہ منافقوں کے ساتھ ہو. تو حالات سے جب صحابی متاثر ہو سکتے ہیں تو حالات سے یہ متاثر نہیں ہو سکتے. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے مفتی نعمان صاحب ہیں بھوپال کے، غفران صاحب، انہوں نے عجیب بات بتائی، آپ کو آڈیو بھیجوں. انہوں نے بات عجیب بتائی کہ جو لوگ کہتے ہیں پرانوں سے غلطی نہیں ہوتی، تو سب سے پرانا تو شیطان تھا. ارے کون تھا؟ 6 لاکھ برس اللہ کی عبادت کیا، اور فرشتوں کا معلم کتنا پرانا ہوگا، کتنا سمجھدار ہوگا. ہاں تو بولے اس سے بھول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہ نہیں مانتے ہو بھول نہیں کی اس نے. ارے کی کہ نہیں بولو گے صحیح. تو جب اتنے بڑے آدمی سے بھول ہو سکتی ہے، 6 لاکھ برس کا عابد بھول کر سکتا ہے، تو میرا تمہارا انسان بھول نہیں ہو سکتا. یہ بھی چھوڑ دو، دماغوں میں سے نکال دو. بھول صرف بھول سے پاک اللہ کی ذات ہے. سنو، ہاں بھول سے پاک کون ہے؟ اللہ کے علاوہ سب کے سب عیب والے ہیں، کوئی نہ کوئی عیب سب پہ. اس لیے ایک بات تو یہاں صاف ہو گئی. اور دوسری بات میرے دوستوں میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ منتخب احادیث، کہ دوسرا پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا کہ منتخب احادیث مشورے سے طے نہیں ہے. اس کی حقیقت میں آپ کو سناؤ تو آپ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ منتخب احادیث کا مشورہ کعبۃ اللہ میں ہوا ہے. ماں شاہ صاحب 1987 میں جب فارغ ہوئے، اور ماں شاہ صاحب نے حضرت ماں انعام الحسن صاحب سے کہہ کر اپنی
جو مشورے کی جگہ ہے اس کے اوپر کتب خانہ ہے. وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانہ تھا, وہ بند رہتا تھا. حضرت مولانا سعد صاحب نے اس کتب خانے کی چابی مانگی کہ مجھے چابی دے دو, میں اپنے دادا کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. تو ان کو چابی دے دی گئی, تو وہ پورا دن بیٹھ کر اوپر مطالعے کرتے تھے. اسی میں وہ مسودہ ہاتھ لگا منتخب احادیث کا, جس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی, لیکن اس کی تکمیل نہیں ہو سکی. حضرت نے اس کو جو ہے علماء کرام کی مدد سے مکمل کیا, اور جب وہ کتاب مکمل ہو گئی, یہ غالباً میں پکی بات نہیں کہتا, 1996-97 کی بات ہے. جب یہ کتاب مکمل ہو گئی تو چونکہ میں نے ابھی بتایا عالمی مشورہ 3 جگہوں پر ہوتا ہے, ایک مکہ حج کے موقع پر, ایک رائے ونڈ میں, اور ایک بولو نا بنگلہ دیش میں. تو جب حج کا موقع آیا تو حضرت نے یہ بات رکھی کہ یہ منتخب پوری ہو گئی ہے, اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کتاب کی تعلیم ہماری جماعتیں کریں. مشورے میں رکھیں. اب ایک بات یہاں بھی سمجھاؤں, لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ ایک کتاب چل رہی تھی اور حضرت نے دوسری کتاب ڈال دی, اب کوئی دوسرا امیر بنے گا تو وہ اپنی کتاب ڈالے گا, کوئی تیسرا امیر بنے گا تو اپنی کتاب ڈالیں گے, تو جماعت کو تو ایک بیگ صرف کتاب کا لے کے چلنا پڑے. ارے کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ بھی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کتنی کتابیں تھیں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا فضائل اعمال کی, ایک کتاب توڑی ہے, یہ 7 کتابیں. مجھے کسی نے کہا کہ فضائل اعمال ایک تھی, وہاں سعد صاحب نے جو ہے منتخب شروع کروا دی. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو 7 کتابیں آپ نے ایک ساتھ بائنڈنگ کر لی. کتنی کتابیں یہ تو ایک ہے کہ کس کو دھوکہ دے رہے آپ؟ یہ تو 7 کتابیں, 6 کتابیں, 7ویں فضائل صدقات ہے. میں نے کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 5 کتابیں لکھی گئی تھی. آپ تاریخ دیکھ لینا, ہر کتاب کے ختم پر تاریخ ہے. حکایت صحابہ تھی, فضائل نماز تھی, فضائل تبلیغ, یہ 3 کتاب تھی, اور فضائل ذکر اور فضائل قرآن, یہ 5 کتابیں تھیں. فضائل صدقات اور فضائل حج کے پیچھے کی تاریخ دیکھو, یہ 1948 اور 1949 میں لکھی گئی, اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1944 میں ہو گیا تھا. ارے ہو گیا تھا نہیں ہو گیا تھا؟ تو یہ 2 کتاب کس نے شروع کروائی؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کروائی ہوگی کہ نہیں؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے مولانا الیاس نے 5 کتاب, پھر 2 کتاب اور جڑی, کتنی ہو گئی؟ 7 ہو گئی. اب مولانا انعام صاحب کا زمانہ آیا تو مولانا انعام صاحب نے آپس کے مشورے سے مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج ہماری تعلیم میں جوڑی. تو فضائل صدقات کو اگر 2 حصے گنتے ہیں تو 8 ہو گئی. اب بتاؤ, مولانا الیاس نے کتاب شروع کی, مولانا یوسف صاحب نے کتاب شروع کی, مولانا انعام صاحب نے کتاب شروع کی. ارے ہر زمانے میں کتاب بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ تو اگر ابھی منتخب پڑ گئی تو کیا چلانا اس میں؟ ہاں کیا چلانا؟ صرف سن لو, صرف حق یہ ہے کہ منتخب پر مولانا سعد صاحب کا نام کیوں ہے, ان کا نام ہٹا دو, ہم اجازت دے دیں. یہ تعصب ہے, تعصب. میں یہ کہہ رہا تھا حج کے مشورے میں یہ بات رکھی کہ منتخب شروع ہونی چاہیے, اور مشورے سے طے ہو گیا کہ ہاں منتخب پڑھی جائے گی, اور آج مغرب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر اس کی بسم اللہ ہوگی, اور حاجی عبد الوہاب صاحب اس کی پہلی حدیث پڑھ کر شروع کروائیں گے. لیکن مغرب سے پہلے, میرا جملہ سننا, مغرب سے پہلے حاجی عبد الوہاب صاحب کو ان حضرات نے کور کیا, اور ان کو اتنا سمجھایا اور اتنا پریشر ڈالا کہ حضرت کی کتاب کی بسم اللہ نہیں ہونی چاہیے. اس پر نام کس کا ہے وہ تو دیکھو آپ. اتنا پریشر کہ حاجی صاحب حرم میں نہیں آ سکے اس دن, اور لوگ انتظار کر کر کے تھک گئے, اور مغرب کا وقت ہو گیا. اس کے بعد نظام الدین میں آنے کے بعد حضرت نے نظام الدین میں مشورہ کیا, اور مشورے کے بعد یہ چیز طے ہوئی. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, مشورہ کس کو کہتے ہیں؟
ایک بات سمجھو کہ ہمارے عصمت بھائی جو ہمارے امیر ہے ماشاءاللہ، اب انہوں نے رائے لی، یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، 50 رائے آئی، اب 30 آدمی کی رائے ایسی، 15 کی ایسی، 5 کی ایسی. اب ایمانداری سے بولو کہ اگر حشمت بھائی 5 آدمی کی رائے پر فیصلہ کر دے تو باقی 45 کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ بولو. مشورہ اسی کو کہتے ہیں کہ مشورے سے پہلے رائے کا اختلاف ہوگا، لیکن مشورے کے بعد سب کی رائے. غزوہ احد کے دن اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہاں جانا ہے، تو ساروں کی رائے تھی کہ غزوہ احد کی طرف باہر نکلے. اللہ کے نبی کی منشا تھی کہ نہیں، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، ہم کو تو مدینے میں رہ کر دفاع کرنا ہے. لیکن ساتھیوں کے اصرار پر اللہ کے نبی نے باہر نکلنے کا فیصلہ کر دیا. اللہ کے نبی کی منشا نہیں، لیکن مشورے میں طے ہو گیا. اور اللہ کے نبی جب ہتھیار پہننے کے لیے گھر میں گئے تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مل کر سارے مجمع کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی کی منشا باہر نکلنے کی نہیں. تو سارے مجمع کو بات سمجھ میں آ گئی. تو جب اللہ کے نبی ہتھیار پہن کر باہر نکلے تو سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا، اللہ کے نبی اگر آپ کی منشا باہر نکلنے کی نہیں ہے تو ہم مدینے میں رہ کر دفاع کرنے تیار ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نبی ایک مرتبہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو رکھتا نہیں. اب چلو جو مشورہ ہو گیا اللہم خیر. اب مشورے میں گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے. ارے ہوئے کہ نہیں؟ 70 صحابہ زخمی ہوئے. اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کے خول کی کڑیاں گھس گئی، اللہ کے نبی زخمی ہو گئے، یہاں پر مار لگی، اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے. یہ سارے حالات کے باوجود اور ان سارے حالات سے گزرنے کے باوجود ایک جملہ میرا سننا. میں نے وہاں شمیم صاحب سے یہ جملہ سنا ہے. حضرت فرمایا، وہاں شمیم صاحب فرماتے تھے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی تقریباً 8 سال دنیا میں زندہ رہے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی کنایتاً اور اشارتاً یہ بات نہیں کہی کہ غزوہ احد میں تم نے میری بات نہیں مانی تو یہ نقصان. یہ مشورے کا اصول ہے کہ مشورے سے پہلے آپ کی رائے الگ ہوگی، لیکن فیصلہ ہونے کے بعد، ارے بولو، اب آ کر حضرت نے مشورہ کیا نظام الدین نے. اب کچھ کی رائے تھی، کچھ کی نہیں تھی. حضرت نے فیصلہ کیا یہ کتاب چلے گی، تو بولو مشورہ ہوا کہ نہیں ہوا. اب جنہوں نے رائے نہیں کی دی تھی وہ باہر نکل کے کہنے لگے، جی ہم نے تو رائے نہ کی دی تھی، یہ فیصلہ ہوا کیسے؟ اب اس کو تو ہم نہیں چلنے دینے کے، کسی کے باپ کی جاگیر ہے. یہ تو مشورہ ہے، اسی لیے اللہ نے سارے عالم اس کو قبول کیا ہے. تو دوسرا مسئلہ جو منتخب کا ہے وہ بھی حل ہو گیا. اب تیسری اور آخری بات میں آپ کے سامنے کروں، اور یہ بڑی 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 سنویدنشیل، ہماری گجراتی میں کہتے ہیں بڑی سنجیدہ بات ہے. وہ ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیانات پر تنقید. بہت سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ اس کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے دنیا میں. جماعت سعد صاحب جو ہے تفسیر بالرائے کر رہے ہیں، مرجو تفسیریں بیان کر رہے ہیں. جبکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ بہت اندر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ. جب معاشد مدنی صاحب حضرت کے پاس تشریف لائے اور حضرت سے اس معاملے میں بات کی تو حضرت جی وہاں سعد صاحب نے سنو 27 تفاسیر عربی میں لا کر سامنے رکھی اور کہا حضرت میں تو اپنے بیانات ان تفاسیر میں سے کرتا ہوں، اور ساری کے ساری عربی تفاسیر تھی. کئی بار ہم نے اپنی قسطوں کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ جتنی باتوں پر تنقید کر رہے ہو کہ یہ بات غلط ہے، اس ایک ایک بات کو ثابت کر کے بتاؤ. اللہ جزائے خیر دے. مولانا سلمان صاحب مظاہری جو مظاہر علوم کے محتمم ہیں اور حضرت کے خسر ہے،
انہوں نے باقاعدہ ایک علماء کی جماعت تشکیل کر کے حضرت کے سارے بیانات کی تحقیق کروائی، اور بعض بیانات ان کے ایسے ملے جو تقوی کے متعلق تھے، حضرت نے ان کو الگ کیا، اور بعض ایسے ملے جس کے مراجع تفاسیر میں موجود ہے، مگر ایک عالم کے سامنے ساری تفاسیر ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور تفسیریں تو الگ الگ ہوگی۔ اب ایک آپ کو ایک دم موٹی بھاشا میں آپ کو سمجھاؤں، آپ نے فضائل تبلیغ پڑھی؟ ارے پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، فضائل تبلیغ کے اندر یہ آیت ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت وہاں زکریا صاحب نے لکھا کہ حسنہ سے مراد حضرت علی یہ فرماتے ہیں، حضرت ثوبان یہ فرماتے ہیں، حضرت عمر یہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حسنہ سے مراد رزق ہے، کوئی کہتا ہے حسنہ سے مراد نیک بیوی ہے، کوئی کہتا ہے کہ حسنہ سے مراد دنیا آخرت کی۔ ارے ہے کہ نہیں؟ پڑھا کہ نہیں؟ تو الگ الگ تفاسیر ہوتی ہے کہ نہیں؟ جیسے ابھی بیچ میں ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ حضرت نے کہہ دیا تھا کہ اصحاب کہف کے ساتھ کتا نہیں شیر تھا۔ ارے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہ بات الگ ہے کہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے، اکثر، بلکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا، لیکن اس کا مطلب آپ شیر کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کتا نہیں شیر تھا، اور وہ قلب جو ہے یہ شیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس کو مرجو تفسیر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہمیں وہ تفسیر اپنانی ہے جو اکثر علماء کی، لیکن آپ اس کا رد نہیں کر سکتے۔ میری بات سمجھنا، جو علماء ہے وہ بھی سمجھ گئے ہو۔ اپنے کام میں وہی تفاسیر لینی ہے جو جمہور علماء کے نزدیک ہے، اس سے ہم ہٹ نہیں رہے ہیں، لیکن دوسری تفاسیر کا انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی کچھ باتیں۔ اب ایک بات جیسے وہ کرلوئی کے جوڑ میں بھی کہا کہ العدم صاحب فرماتے ہیں کہ جو قرآن پر اجرت لے، جبکہ یہ بات نہیں ہے، میں نے یوں کہا کہ جو دین سے دنیا کماوے، جو دین پر دنیا کماوے، وہ زناکار سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ کہتے یہ بات وہاں صاحب کی ہے ہی نہیں، یہ بات تو آپ کو حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 249 پر حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جو دین کے ذریعے سے دنیا کمائے گا وہ زناکار سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ تو بات تو کس کی ہے؟ حضرت عمر کی ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں تقوی کے متعلق تھی، حضرت نے ان ساری باتوں سے رجوع کر لیا، اور اس کی دلیل میں ایک اور دلیل سمجھاؤں تاکہ بات سادہ سمجھ میں آ جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو سب سے زیادہ اچھالا گیا، لیکن جب حضرت کو منع کیا گیا کہ یہ واقعہ آپ اس طرح کرتے ہیں تو شان نبی میں عصمت انبیاء کے خلاف ہیں، میں یقین مانتا ہوں آج 2 سال ہو گئے، 2 سال کے اندر حضرت کے سارے بیانات آپ سن لو، حضرت نے اس بات کو بیان میں کہنا بند کر دیا۔ حضرت کہتے تھے جیب میں کیمرہ والا موبائل رکھ کر نماز پڑھنا منع ہے، حضرت دارالعلوم دیوبند نے منع کیا کہ بھئی یہ چیز نہیں ہے، حضرت نے اس سے رجوع کر لیا، اب یہ بات اپنے بیان میں نہیں کہی۔ تو باتیں ایسی تھی جو تقوی والی تھی، لیکن ان کو منع کیا، حضرت نے اس سے رک گئے۔ اب بولو اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے؟ ارے بھائی الفاظ واپس تو نہیں لے سکتے، ہاں آئندہ کے لیے آدمی احتیاط کرے گا، لیکن وہی پرانی بات کو چلانا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں بعض باتیں تو ایسی ہیں، دیکھو میرا جملہ سننا تاکہ آپ کو حقیقت کھلے کہ کیا کھیل ہو رہا پوری دنیا میں۔ بعض باتیں جو 2016 کے اندر فتویٰ نکلا ہے، اس میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جو حضرت نے 2001 کے مینا بازار کے اجتماع میں کہی۔ ارے کب کہی؟ 2001 کے مینا بازار کے اجتماع کی آڈیو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، آپ سنو، اس میں حضرت نے بات کہی ہے۔ 15 سال کے بعد آپ اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہو۔
تو 15 سال سے کیا کر رہے تھے آپ؟ سمجھنے کی بات ہے کہ اب ایک فریق جب نظام الدین کے خلاف کھڑا ہوا تو اس کی معاونت کرنا مقصود ہے آپ کو، کہ دین کی خدمت کرنا مقصود۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، حضرت نے سارے اپنے بیانات سے رجوع کر لیا۔ جب دیوبند سے یہ بات کہی گئی کہ بغیر کسی تعویل کے آپ رجوع کریں، حضرت کا میرے پاس خط ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، حضرت نے باقاعدہ لکھا کہ میں بغیر کسی تعویل کے رجوع ہونے کے لیے تیار ہوں، اور میں مسلک اہل سنت والجماعت مذہب کا قائل ہوں، اور میں موت تک اسی پہ رہوں۔ اب بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ اس کے لیے یہ سب چکر چھوڑو، یہ سب باتیں بہکانے کے لیے کہی جا رہی ہیں۔ اگر بہت زیادہ میری بات پر اعتماد نہ ہو تو ایک مرتبہ خود دیوبند چلے جاؤ، دیوبند چلے جاؤ اور خود مفتی صاحب سے مل لو، یا میرے پاس نمبر ہے، فون کر کے پوچھ لو کہ حضرت آپ نے کیا کہا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، پرسوں کی بات، جب بنگلہ دیش کے علماء نے فتویٰ دیا کہ وہاں صاحب اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، تو کسی نے مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کو فون کر کے کہا کہ آپ نے بنگلہ دیش والوں کا فتویٰ سنا، آپ اس فتوے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مفتی ابو القاسم صاحب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہاں صاحب مسلک اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، بلکہ ان کی بات بیانات پر ہمیں اشکال تھا، ہم نے اس کو ظاہر کیا۔ ابھی سناؤں آپ کو، پرسوں کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہم کو ایک کام دیا ہے، اس کام میں جڑ کر چلو، اس کام کا جو ہمارا اصل مرجع ہے وہ نظام الدین ہے۔ اور حضرت سعد صاحب اس خاندان کے ہیں جس خاندان نے اوپر سے لے کر نیچے تک قربانیاں دی ہے کہ نہیں دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی یاد کرو، ان کے دادا حضرت یوسف صاحب کی قربانی یاد کرو، ماں الیاس صاحب کی قربانی یاد کرو۔ ارے اللہ کے بندو، بھول تو کس سے نہیں ہوتی؟ بھول کس سے نہیں ہوتی آپ بتاؤ نا؟ ہاں، انسان تو بھول کا پاتر ہے۔ ایک آدمی دن میں 6 گھنٹے بیان کرتا ہے، بولو زبان پھسلے گی نہیں پھسلے؟ اگر کبھی کوئی بات نکل بھی گئی تو اس کی تعویل کر لو، اس کی تعویل کر لو۔ اللہ کے بندے، اس کو پوری دنیا میں چلانا اور بدنام کرنا اور تہمتیں لگانا، اللہ کو جواب نہیں دینا؟ ارے جواب دینا ہی نہیں دینا۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی، مفتی عبداللہ صاحب کا بیان آیا کہ کسی اللہ والے نے کہا کہ تم کسی عالم کی توہین کرو گے تو تمہارا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف سے پھرا دیا جائے، اور جوش میں کہا کہ اگر یقین نہیں آتا تو قبر کھول کے دیکھ لو۔ ایک عالم دین آدمی، ایک عالم دین آدمی، ایک وہ آدمی جس کے خاندان نے اس امت کے لیے سب کچھ اجاڑا ہو، اس کی اولاد کے ساتھ ہم ایسا معاملہ کریں؟ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے قسم خدا کی۔ اس لیے میرے دوستو، میں یہاں سے آپ کو ایک پیغام دے کے جاتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، یہ سارے انتشار میں نہ پڑے۔ جنہوں نے چھوڑا ہے انہوں نے چھوڑا ہے، ان کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لیں، ورنہ پوری دنیا اس وقت فتنے کی لپیٹ میں ہے۔ میں سچی ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے اختلاف کا، ایک بات سمجھ لو، یہ طریقہ ہی نہیں ہے اختلاف کا جو ان لوگوں نے اختیار کیا۔ میں پکی بات اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، چاہے آپ لوگ کہو کہ وہ عالم ہے، کوئی بھی ہو، سیرت کے اندر آپ کو بتاؤ، سیرت کے اندر 2 واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو انصار نے کہا کہ ہمارے امیر سعد بن عبادہ رہیں گے، مہاجروں نے کہا کہ ہمارے امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارے انصار تیاری کر چکے تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی۔ سنو، یہ بات سمجھنے کی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ اس امت کا امیر ایک ہی ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ ایک ہی امیر ہوگا۔
اللہ کے نبی نے کہا کہ وقت کا ایک امیر ہو اور اس کے سامنے کوئی دوسرا سر اٹھاوے، کہتے تم اس کو قتل کر دو چاہے وہ کتنا ہی نیک۔ حدیث ہے یہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے تمہارا امام چاہے فاجر ہو، گنہگار ہو، اور وہ بے وقت نماز پڑھائے، اس کے پیچھے تم نماز پڑھ لو، لیکن امت کے اندر فتنہ مت کرو۔ اس سے بڑی حدیث کیا ملے گی؟ اس امت کی اجتماعیت کو اتنا سنبھالا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلوا خلف کل بر او فاجر، نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ اگر ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنے سے امت میں فتنہ ہوتا ہو تو تم کو چاہیے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ جب نماز جیسی بات میں تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مہاجر انصار کے امیر بننا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ امیر تو ایک ہی ہوگا، اور اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو امیر بنایا ہے، سب ہم ابوبکر کے ہاتھ میں بیعت کرو۔ یہ تو سارے کے ساروں نے بیعت کر لی، صرف 4 صحابی نے بیعت نہیں کی۔ 4 صحابی تھے، اس میں سے 3 نے تو بعد میں رجوع کر لیا، لیکن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال تک حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں زندہ رہے، لیکن انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی بیعت۔ لیکن سنو آگے، سنو، امین کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرنے کے باوجود حضرت سعد بن عبادہ نے کبھی مدینہ نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت ابوبکر کے خلاف کوئی نہیں کیا، ابوبکر کی امارت کے خلاف کوئی جھنڈا بلند نہیں کیا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی مشورہ اور کوئی مجلس انہوں نے قائم نہیں کی۔ یہ سیرت ہمیں بتا رہی کہ آپ کو اختلاف ہے تو آپ ساتھ میں رہو، کوئی بات نہیں، آپ امیر مت مانو، کوئی بات نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسی متفقن علیہ شخصیت کو اس امت کے کچھ افراد نے جب امیر نہیں مانا تو وہاں ساتھ ساتھ کون ایسے ہیں کہ جس کو پوری امت امیر مان لیں گی؟ ہو سکتا ہے ان سے بھی کچھ اختلاف کرنے والے ہوں، لیکن ان اختلاف کرنے والوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے اختلاف کے باوجود مدینہ نہیں چھوڑا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کوئی مشورہ نہیں چھوڑا۔ سیرت تو ہمیں یہ راستہ بتا رہی ہے۔ یہ راستہ آپ کو کس نے بتایا کہ امیر سے اختلاف کر کے مرکز چھوڑ دو اور دوسرا مرکز بنا کر پوری امت کو اس مرکز سے کاٹنے کی محنت میں لگ جاؤ؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح، سمجھنے کی بات ہے دوستوں۔ اور دوسرا سیرت کا واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا۔ اختلاف کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مشورہ کر کے ابو ذر غفاری کو مدینے سے باہر ربضہ بھیج دیا کہ آپ اپنی باقی زندگی ربضہ میں گزارو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اپنی باقی زندگی ربضہ میں گزاری، اور جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو کھانا پکا۔ کہا کہ کھانا پکاؤ؟ تم انتقال کر رہے ہیں، کھانا کون کھائے گا؟ کہا کہ تو کھانا پکا، ابھی ایک جماعت آئے گی جو میرے کو غسل دے گی، کفن پہنائے گی اور دفن کرے گی، اس کو تو کھانا کھلانا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے کھانا پکایا، تھوڑی دیر کے بعد دھول اڑتی نظر آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک جماعت حج کر کے واپس آ رہی، میں نے باہر نکل کے ہاتھ بتایا، ان کو بلایا، وہ میرے پاس آئے، ان پوچھا کیا کام ہے؟ کہا کہ ابو ذر غفاری کا انتقال ہو رہا ہے، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں غسل کروا دو اور کفن پہنا کر ان کو دفن کر دو۔ کہتے وہ پوری جماعت آئی، ابو ذر غفاری کو کلمہ دیا، کلمہ پڑھ کے اللہ کا بندہ دنیا سے گیا، انہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کر کے کھانا کھا لیا۔ کیا ہوا کہ مشورے سے الگ ہوئے تو موت کے وقت اللہ نے جماعت بھیج کر کفن دفن کا انتظام۔ کیسے الگ ہوئے بھائی؟ مشورہ کر کے الگ ہونا۔ آپ کو نہیں جمتا، مشورہ کر کے آپ الگ ہو جاؤ، اس کی اجازت ہے۔ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر نہیں مانا لیکن ساتھ میں رہے۔ اب سنو، ان کا انتقال ہوا تو ان کو کسی نے قتل کیا، لوگوں کو ایسا لگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
حواری کو حضرت ابو بکر نے کہہ کے قتل کروایا. مہاجر اور انصار آپس میں ایک دم لڑائی پر اور لڑنے پر کہ تم نے ہمارے امیر کو قتل کر دیا. کہتے دونوں طرف لڑائی ہونے پر اتنے میں آواز آئی قتلنا سعد بن عبادہ الخزرج، کہ سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا. پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم جنات ہیں، ہم جناتوں نے ان کو قتل. اس لیے میرے دوستو ڈرنے کی بات ہے. اللہ پاک نے 100 سال سے یہ کام چلایا ہے، پوری اجتماعیت کے ساتھ کام ہو رہا تھا. چند مفاد پرست لوگوں کی وجہ سے یہ کام کو نظر لگی ہے، اس لیے ہم ان کا آلہ نہ بنے. ہم تو جو کام آج تک کر رہے تھے بس اسی طور پر چلتے رہیں، اسی مرکز سے جڑتے رہیں. تو ایک بات سمجھ لو، ہم تو مرکز سے جڑے ہیں. اس مرکز میں مولانا انعام صاحب تھے تب بھی ہم وہیں تھے، مولانا یوسف صاحب تھے تب بھی ہم وہیں تھے، مولانا الیاس صاحب تھے تب بھی ہم وہیں تھے، مولانا زبیر صاحب تھے تب بھی ہم وہیں تھے، آج مولانا صاحب تب بھی ہم وہیں ہیں، اور کل مولوی صاحب کے بعد کوئی اور ہوگا تو بھی ہم وہیں. ہم کسی سے نہیں. اس لیے میں سارے مجمع سے ایک عہد یعنی وعدہ لیتا ہوں کہ اپنے عملے کو اور اپنے مجمع کا رخ نظام الدین کی طرف کرو گے انشاءاللہ، اور وہاں کے مشورے سے چلو. باقی کوئی بات پر دھیان مت دو. میں نے شروع میں بات کہی، باطل بعض مرتبہ حق کی شکل میں آتا ہے، اس کو پہچانو. لوگ عجیب عجیب باتیں کریں گے، کوئی بھی بات اگر سمجھ میں نہ آوے مہربانی کرو، ہماچل سے زیادہ دور نہیں، صرف 400 کلومیٹر ہمارا نظام الدین ہے کہ نہیں بولو. سارے سوال کا جواب آپ کو مل جائے. ایک آدمی 25 سوال لے کر آیا، سنو، اور حضرت کی وہاں صاحب کے پاس رکھے میں 25 سوال لے کر آیا ہوں. حضرت نے کہا کہ ہم آپ کو جواب بالکل دیں گے اس کا، لیکن تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی. کہا کیا کرنی پڑے گی؟ کہا آپ کو 72 گھنٹے یہاں رہنا پڑے گا اور یہاں کی ساری مجلس آپ کو شروع سے آخر تک سننی پڑے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. 3 دن پورے ہونے کے بعد حضرت نے اس کو بلایا، کہ بھائی لاؤ 25 سوال کہاں ہیں، ہم جواب دے دیں. تو اس نے کہا حضرت 3 دن میں تو سارے 25 کے جواب مل گئے. سمجھ میں آئی بات؟ جواب چاہیے تو وہاں چلے جاؤ، کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. دیکھو نظام الدین ہمارے کام کا مرکز ہے، دارالعلوم دیوبند ہمارے علم کا مرکز، اور دونوں ہمارے آنکھوں کے تاج ہیں، بلکہ دونوں آنکھیں ہیں ہماری. ہم کوئی آنکھ کو پھوڑنا نہیں چاہتے، سچی کہہ رہے ہیں. جتنا احسان ہمارے اوپر نظام الدین بنگلے والی مسجد کا ہے، اتنا ہی احسان قسم خدا کے دارالعلوم دیوبند کا، وہ بھی ہمارا ادارہ ہے. اس نے بھی اس امت کی بہت بڑی خدمت کی، لیکن چونکہ کام کا مشورہ ہم نظام الدین سے کریں گے، تعلیم کا مشورہ ہم دارالعلوم سے کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسان اپنی کھیتی کا مشورہ کسان سے کرتا، تاجر سے کرتا ہے. بولو ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے کہے کہ میں کب پانی ڈالوں اور کب کھاد ڈالوں، تو ڈاکٹر صاحب یہاں سے نکل گیا، علاج کرانے آتا ہے کہ کھیتی کا مسئلہ پوچھنا ہے. ارے بھائی کسان کے پاس جا کے پوچھ. ہاں، اور کسان کو جا کے کہے میرے کو بخار آئی ہے، کسان صاحب کون سی دوا پیوں؟ یہ پاگل ہو گیا یہاں آیا. ابے ڈاکٹر کے پاس جا. جو کام کرے نا اس کا مشورہ وہاں ہوتا ہے. تو کام کا مشورہ کس سے کرو گے بولو؟ ارے بولو نظام الدین سے، ہے نا. اور تعلیم کا مشورہ دارالعلوم. دونوں ہماری آنکھ ہے، دونوں کو ساتھ میں لے کر چلو. کسی کی حقارت دل میں نہ آوے. ہم تو کسی کی شکایت بھی نہیں کرتے، کسی کی کیا کہتے ہیں عیب دری بھی نہیں کرتے. ہم تو کسی کی کچھ نہیں کرتے، اللہ کا واسطہ دے کر. ہم نے ابھی یہ بات کی آپ کے سامنے، اگر اس میں کوئی بات اگر غلط ہو گئی ہے وہ میری اپنی طرف سے، میں اس کے لیے آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. معاف کر دو گے انشاءاللہ؟ اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اپنے ذمہ دار سے مل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم سب سے پہلے اطاعت کریں گے مرکز کی، اس کے بعد ہمارے ہماچل کے امیر کی، اس کے بعد ہمارے ضلع کے امیر کی، اس کے بعد ہمارے مسجد کے امیر کی. یہ ترتیب میں نہیں، قرآن بیان کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، کیونکہ اللہ سب سے پہلے. واطیعوا الرسول، اس کے بعد کس کا درجہ بولو؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور پھر تمہارا امیر. ترتیب ہے نا، پہلے اللہ، اس کے بعد رسول، اور اس کے بعد امیر. بس یہ ترتیب ہے. سب سے پہلے بڑے کی اطاعت ہوگی. کس کی اطاعت ہوگی بولو؟ باپ ہے، 2 بڑے بھائی ہیں، کتنے ہو گئے؟ ارے کتنے ہو گئے؟ سب سے پہلے کس کی اطاعت؟ باپ کی، پھر بڑے بھائی کی، پھر
بڑا باپ کہے پانی لانے، بڑا بھائی کہے مت دینا، تو آپ کیا کرو گے؟ ارے کیا کرو گے؟ باپ کی سن کہ پہلے اطاعت باپ کی، پھر بڑے بھائی کی، اور پھر ایسے ہی ہمیں اطاعت کرنی پہلے نظام الدین کی، اور پھر نظام الدین کی باتیں لے کر ہمارے صوبے کے ذمہ دار بھائی حکم الدین صاحب اور ان کی جو مشورے کے ساتھی ہیں وہ وہاں سے بات لے کر آتے ہیں، پھر ہم ان کی اطاعت کریں گے، اور اس کے بعد ہماری اطاعت ہوگی اپنے ضلع کے امیر، تو کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللہ سب کو اللہ ہم سب کو حق کو دیکھنے کی اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو باطل سے بچنے کی اور باطل سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حق کو کہنے کی، حق کو لے کر کہنے کی اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ باطل کے لفظوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ اس ضلع کی خصوصی طور پر حفاظت فرما، ہر فتنے سے اس ضلع کی پوری حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے اللہ اس ضلع کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج مدینہ ہونے کے قریب ہے، ہم اس ضلع میں چل رہے ہیں، اے اللہ اس ضلع کے بچے کا حق ہم پر قائم ہو چکا ہے، اے اللہ تو ان کے بچے کو ہدایت دے دے، کے گھروں میں دین کے داعی پیدا فرما دے، عالم پیدا فرما دے، حافظ قرآن پیدا فرما دے، سارے عالم میں دین کو لے کر پھرنے والا بنا دے، اے اللہ ان کے ضلع میں ایسا مدرسہ قائم فرما دے جہاں ان کے بچے عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، اور ان کے ایک کی ضرورت کو پورا کرے۔ اے اللہ یہ اس ضلع کی سب سے بڑی ضرورت ہم نے محسوس کی ہے، اے اللہ ہم تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں عافیت کے ساتھ ان ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ ہمارے جہاں جہاں دین کی محنتیں ہوتی ہے اے اللہ تیرے یہاں جو قبول ہے اس کو قبول فرما لے، اس میں دین دنی رات چوکی ترقی عطا فرما دے، اور اے اللہ جو محنت تیرے نبی کی سیرت کے خلاف ہے ایسی محنتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اور امت کی بھی حفاظت فرما دے، ہر ایک کو اپنے مرجع کی طرف اپنے شیطان مردود ہے، اے اللہ اس نے بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا ہے، کہ ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے بھی اپنی زندگیاں لگائی ہے، تو اللہ ہمیں اعتراف ہے کہ انہی کی قربانیوں کی برکت سے آج ہم دین پر ہیں، اے اللہ کسی وجہ سے یہ حالات کا شکار ہو، اے اللہ ان کو دوبارہ اپنی مرکز کی طرف لوٹنے کی توفیق، اے اللہ ہمارے اکابرین حج میں گئے، اے اللہ ہمارے اکابرین حج میں گئے ہوئے تھے، اس حج کے سفر کو ان کے جوڑ کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ان کے حج کے سفر کو ان کے جوڑ کا ذریعہ بنا دے، یہ سارے کے سارے عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے ہیں، اے اللہ تو ان کے عرفات کے میدان کی حاضری قبول فرما لے، اور امت کے اندر آئے ہوئے فتنے کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔